الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى فيتعين الرابعة. بحث ہماری چل رہی تھی دلیل انسداد کے مقدمات کے بارے میں. انہوں نے فرمایا تھا کہ دلیل انسداد سے مراد یہاں انسداد کبیر ہے. ٹھیک ہے نا. دلیل انسداد کے 4 مقدمے ہیں. پہلا مقدمہ کہ باب علم اور باب علمی دونوں کیا ہیں؟ بند ہیں. یہ دعویٰ کیا تھا پہلے مقدمہ. باب علم بھی بند ہے اور باب علمی بھی بند ہے، اس لیے کہ خبر واحد کی حجیت پر کوئی ادلہ قطعیہ دلالت نہیں کرتی. لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس دعویٰ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ باب علم تو ٹھیک ہے بند ہے، لیکن باب علمی کا بند ہونا یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، کیونکہ ادلہ خاصہ موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں خبر واحد کی حجیت پر. دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہم اجمالاً جانتے ہیں کہ تکالیف الہیہ موجود ہیں، ہم مکلف ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہمیں علم ہے کہ ہم تکالیف الہیہ موجود ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کو مہمل سمجھیں، لاغو سمجھیں. ٹھیک ہے نا. ان تکالیف کو، اور اسی طرح ان تکالیف کو چھوڑ دینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جب پتہ ہے کہ احکام الہیہ ہیں ہمارے لیے، ہمارے اوپر احکام الہیہ ضروری ہیں انجام دینے، پھر ان احکام الہیہ کو مہمل سمجھنا، ایسے سمجھنا یا ان کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہاں فرماتے ہیں 2 صورتیں ہیں جہاں احکام الہیہ کو مہمل سمجھ سکتے ہیں، آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں احکام الہیہ کو. جب آپ قائل ہو رہے ہیں کہ باب علم بھی بند ہے، باب علمی بھی بند ہے، تو واقع تک کیسے پہنچیں گے؟ پھر تو یہی ہے کہ ادھر آپ ظن کے قائل بھی نہیں ہو رہے، تو پھر یہی ہے کہ آپ تکالیف الہیہ کو کیا کر رہے ہیں؟ مہمل قرار دے رہے ہیں گویا. ٹھیک ہے نا. مہمل قرار آپ صرف 2 طریقے سے دے سکتے ہیں. یا تو یہ کہ اپنے آپ کو بہائم سمجھیں کہ ہم چوپائے ہیں، چوپائیوں پر کوئی تکلیف واجب نہیں ہوتی، یا اپنے آپ کو بچے دار ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھیں، بچوں پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس صورت میں آپ مہمل قرار دے سکتے ہیں اور اسے ترک کرنے کا جواز حاصل کر سکتے ہیں. اچھا. یا ایک اور راستہ ہے. ایک اور راستہ یہ ہے کہ آپ مہمل بھی قرار نہ دیں، یہ بھی مانیں کہ تکالیف الہیہ موجود ہیں، ہم پر فرض بھی ہیں، اور لیکن کیا کریں؟ ہر تکلیف کے بارے میں، چونکہ اب ہمیں علم نہیں ہے، قطعی علم نہیں ہے تکالیف کے بارے میں، تو ہر حکم کے بارے میں اصالت البراءت جاری کرتے ہیں. ہر حکم میں برات، ہر حکم میں برات جاری کر کے کیا کریں گے؟ ترک کریں گے، چھوڑیں گے، اصالت البراءت جاری کریں گے. ٹھیک ہے نا. کسی کی حرمت میں شک ہے تو اصالت البراءت جاری کر کے وہ حرام چیز پیتے رہیں. ٹھیک. کسی کے وجوب میں شک ہے تو اصالت البراءت جاری کر کے اسے چھوڑ دیں، انجام نہ دیں. ٹھیک ہے نا جی. شک ہے کہ یہ جو شراب پڑی ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے،
جاری کر دو جی اصالۃ البراۃ، چلو پی لو، پتہ نہیں مجھ پر یہ عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اصالۃ البراۃ ہے جی نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کیا ہو جائیں گے، انسان دین سے خارج ہو جائے گا۔ تیسرا مقدمہ، ہم قائل ہیں قبلہ باب علم بھی مسدود ہے اور باب علمی بھی مسدود ہے، دونوں دروازے بند، اور ساتھ یہ بھی قائل ہیں کہ تکالیف الہیہ بھی ہم پر ہیں، یہ بھی ہم قائل ہیں کہ علم اجمالی ہمیں ہے کہ تکالیف بھی ہم پر واجب ہیں، احکام الہیہ بھی ہیں ہماری طرف متوجہ۔ اچھا توجہ کیجیے گا ذرا، احکام الہیہ ہم پر فرض ہیں شیخ صاحب، ادھر باب علم بھی بند، امام نہیں ہے جو پوچھیں کہ جمعہ کے دن ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو 10 کپڑے پڑے ہیں، امام نہیں ہے کہ پوچھیں مولا آپ بتا دیں کہ ان میں سے کون سا کپڑا نجس ہے، اس کو ہٹا کے میں کسی دوسرے میں پڑھوں، اور جن میں شک ہے، 10 کپڑوں میں شک ہے کہ ایک نجس ہے، پکی بات ہے، کون سا نجس ہے یہ نہیں معلوم۔ اچھا مثال ویسے دے رہا ہوں، اسی طرح کسی اور حکم کے بارے میں امام موجود نہیں ہے ڈائریکٹلی، یا نبی موجود نہیں ہے، باب علم کیا ہے، بند۔ اچھا جی، اور دوسرا راستہ تھا امارات پر عمل کرنا، وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ باب علمی بھی کیا ہے، بند، اگر اس کے قائل ہوتے ہیں تو باب علمی بھی بند ہے کہ خبر واحد پر اعتماد کر لیں یا کسی اور ذریعے سے حل کر لیں، واقع تک پہنچ جائیں، ایسا بھی نہیں، باب علمی بھی بند ہے۔ جب دونوں دروازے بند ہیں اور ادھر اتنا بھی آپ کو علم ہے، علم اجمالی کے تکالیف الہیہ بھی ہم پر ہیں، پھر ان تکالیف الہیہ سے بری و ذمہ فراغت کیسے حاصل کرو گے، کیسے انہیں انجام دو گے؟ ٹھیک ہے نا جی، سوال تو ہے نا اپنی جگہ۔ پھر ان تکالیف سے کیسے آپ کیا ہو جائیں گے، فراغت حاصل کریں گے تاکہ قیامت کے دن شارع کے سامنے منہ دکھا سکیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں 4 راستے ہیں آپ کے لیے، جب آپ انسداد کے قائل ہوں، ادھر تکالیف کا بھی آپ کو علم اجمالی ہو، تو 4 راستوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا آپ کو۔ یا تو آپ تقلید کریں کسی ایسے کی جو انفتاح باب العلم کا قائل ہو، جس طرح کے پاکستان میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، خود تو انفتاح باب العلم اور علمی دونوں کے قائل نہیں ہیں لوگ، انسداد کے قائل ہیں، لیکن یہ بھی علم اجمالی سے جانتے ہیں کہ احکام بھی ہیں، بلکہ قط ہے انہیں ہم پر احکام ہیں، اور پھر وہ تقلید کس کی کر لیتے ہیں، انفتاح والے کی، اگرچہ مانے یا نہ مانے کہ ہم مقلد ہیں، وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ احکام تو اخذ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، جب احکام تو اخذ کر رہے ہیں مقلد بن کے۔ اچھا، یا تو یہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا راستہ کیا تھا، ہر عمل میں احتیاط جاری کریں، احتیاط پہ عمل کریں، ہر حکم میں احتیاط۔ تیسرا کیا تھا، اصول عملیہ جاری کریں۔ چوتھا کیا تھا، ظن مطلق کی طرف رجوع کریں، ظن مطلق، جون سا بھی ظن آ جائے وہ کیا ہے، حجت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کل گزر چکے ہیں ساری بات، آج ان 4 پر تھوڑی بحث کریں گے۔ اولاً وہ کہتے ہیں پہلا کیا کام کرنا ہے تم نے، وہ بندہ جو انسداد کبیر کا قائل ہے، یعنی باب علم بھی مفتوح و منسد بند ہے، اور باب علمی کا دروازہ بھی بند ہے، اور ادھر تک اسے یہ بھی پتہ ہے کہ تکالیف الہیہ بھی ہیں، اس بندے کے لیے 4 راستے تھے۔ پہلا راستہ کیا تھا، تقلید کرے کسی ایسے کی جو قائل ہو انفتاح باب العلم یا علمی کا، انفتاح باب علمی کا،
یا علم کا، ٹھیک ہے نا جی، یہی کہا تھا نا پہلا. فرماتے ہیں ایسا نہیں کر سکتا، یہ باطل ہے. کیسے باطل ہے؟ بھائی جب تجھے قط ہے کہ باب علم بند ہے، توجہ، جب آپ کو قط ہے کہ باب علم بند ہے، باب علمی بند ہے، اور شیخ صاحب قائل ہیں باب علم اور باب علمی کے انفتاح کے، آپ کے نزدیک شیخ صاحب خطا پہ ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ باب علم بند ہے، باب علمی بند ہے. تو یہ جو قائل ہیں باب علم کے انفتاح کے کھلا ہوا ہے، آپ کے نزدیک تو خطا پہ ہیں. تو مخطئ کی جو آپ کے نزدیک خطا پہ ہو اس کی تقلید کیسے آپ کریں گے؟ یہ صحیح نہیں ہو. دوسری صورت، ہر عمل میں احتیاط کرو. وہ جو کہتے ہیں نا باب علم کا دروازہ بھی بند اور ہم نے تقلید بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، اور باب علمی امارات کے ہم نے اصولی بھی نہیں بننا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے، اجتہادی باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. ان کو پھر کہیں گے یا تو تقلید کرو، یہ کرتے ہو تو پھر بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ بندہ کیا ہے، خطا پہ ہے. دوسرا، پھر ہر عمل میں احتیاط کرو. ہاں یہ تو مشکل ہے، ہر عمل میں کیسے احتیاط کروں؟ آج مجھے شک ہو گیا ہے کہ یہ 5 کپڑے جو پڑے ہیں ان میں سے کوئی ایک نجس ہے ایک نجس، پتہ نہیں ہے کون سا نجس ہے، پھر 5 میں نماز پڑھوں. یہ تو ہر دن لازم آتی ہے نا، ہر عمل میں احتیاط کرتا پھروں میں، ٹھیک ہے نا. اب شک ہے، پتہ نہیں جو مجھ پر جو میں نے قرضہ دینا ہے شیخ صاحب کا، کہ میں نے 1 لاکھ دینا ہے یا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے یا 1 لاکھ دینار دینا ہے، تو پھر احتیاط کیا ہے، 1 لاکھ روپیہ دوں، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہر لازم آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اسی طرح قبلہ کے بارے میں ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، چاروں طرف نماز پڑھ لو. یہ کہاں کہاں احتیاط پر عمل کیا جائے گا؟ یہ تو عسر اور حرج لازم آتی ہے، مشکل ہے. تیسرا انہوں نے کہا، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسرا انہوں نے کہا تھا اصول عملیہ کی طرف رجوع کر لو. اصول عملیہ کی طرف بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں اصل تکلیف ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اصل تکلیف میں کوئی شک تو نہیں ہے، یہ تو پتہ ہے کہ تکلیف واجب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو پتہ ہے تکلیف واجب ہے، تو لہذا ان کی طرف بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا. تو مصنف فرماتے ہیں جب تینوں یہ پہلے باطل ہیں صورتیں، تو ڈن ہو گئی آخری بات، کون سی؟ رجوع الی الظن، کہ مطلقاً ظن کی طرف کیا کیا جائے، رجوع کیا جائے ان احکام میں جہاں ظن قائم ہو. ولا یصح الاخذ بالحالات الثلاث الاولى، فرماتے ہیں پہلے 3 کی طرف، پہلے 3 حالات کو اخذ کرنا صحیح نہیں ہے. پہلے 3 حالات کون سے ہیں؟ یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، تقلید من یرا انفتاح باب العلم، الاخذ بالاحتیاط فی کل مسئلۃ، الرجوع الی الاصل العملی الجاری فی کل مسئلۃ، ٹھیک ہے نا. ان 3 حالات کو اخذ کرنا صحیح نہیں ہے. جب تینوں کو صحیح نہیں ہے تو فیتعین الرابع، تو چوتھے پر عمل کرنا معین ہو گیا. اب ایک ایک کا بتائیں گے کہ کیسے 3 حالات کو اخذ کرنا صحیح نہیں ہے. فرماتے اما الاولی، بہرحال پہلی حالت، وہی تقلید الغیر، غیر کی تقلید کرے، فی انفتاح باب العلم، اس بات میں کہ باب علم کیا ہے، کھلا ہوا ہے. کون تقلید کرے؟ جو قائل تھا انسداد کا کہ باب علم بند ہے، وہ تقلید کرے اس کی جو باب علم کے انفتاح کا قائل ہے. تو فلا یجوز، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأن المفروضہ، کیونکہ مفروض یہ ہے کہ ان المکلفہ یعتقد بالانسداد، کیونکہ یہ جو مکلف ہے، یہ جو قبلہ صاحب ہے،
یہ انسداد کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی یعتقدو قط ہے، اسے قط ہے، یقین ہے کہ باب علم کیا ہے؟ منسد ہے، بند ہے۔ تو جب اسے قط ہے، یقین ہے کہ باب علم بند ہے، تو فکیف یصح لہ، اس بندے کے لیے کیسے صحیح ہوگا کہ الرجوع، کہ یہ رجوع کرے کس کی طرف؟ الی من یعتقد بخطئہ، جو اس کے نزدیک خطا کا ہے، جو اس کے اعتقاد کے مطابق خطا پر ہو، اس کی یہ کیسے تقلید کر سکتا ہے؟ یہ کہ اسے یقین ہے کہ باب علم کیا ہے؟ بند ہے۔ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نہیں، باب علم کھلا ہوا ہے، اس بند والے کے نزدیک وہ والا خطا پہ ہوا یا نہ ہوا؟ تو یہ اپنے ایسے بندے کی کیسے تقلید کرے گا جو اس کے مطابق خطا پہ ہو؟ ٹھیک ہے نا جی؟ وَأَنَّهُ عَلَى جَهْلٍ، اور اس کے مطابق وہ جہالت پہ ہو، جہالت پہ ہوگا نا، اسے علم ہے کہ باب علم کیا ہے؟ بند ہے، تو جو کھلنے کا قائل ہے اس کے مطابق وہ جاہل ہوا یا نہ ہوا؟ تو یہ عالم جاہل کے کیسے پہ تقلید کرے گا جو اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا پہلی حالت کو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حالت وہی الاخذ بالاحتیاط، احتیاط کو اخذ کرے۔ فإنه يلزم منه العسر، فرماتے ہیں اس سے مشکل لازم آتی ہے، حرج لازم آتی ہے، الشدیدان، وہ بھی حرج شدید، عسر شدید، بل یلزم اختلال النظام، بلکہ نظام سارا مختل ہو جائے گا، گڑبڑیشن۔ لو کلفا جمیع المکلفین بذالک، بذالک سے مراد احتیاط، یعنی اگر تمام کے تمام مکلفین کو احتیاط پہ عمل کروایا جائے تو سارا کا سارا نظام کائنات مختل ہو جائے گا۔ ہاں جی، اچھا۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا کیا تھا؟ الْأَخْذُ بِالْأُصُولِ الْعَمْلِيَّةِ وَالْأَخْذُ بِالْأَصْلِ، اصول کو اخذ کریں، الجاری، یعنی جو جاری ہوتے ہیں اصول عملیہ، فلا یصح احدا، تو اصول عملیہ پر عمل کرنا، ان کو جاری کرنا بھی، ان کو اخذ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لوجود العلم الاجمالی، ان میں جو کیوں آ رہا ہے یہ علت کے طور پر الگ سوال بن کے آ سکتے ہیں، وہ علت والے سوال میں کوئی بھی علت آ سکتی ہے نا۔ لوجود العلم الاجمالی بالتکالیف، کیونکہ یہاں تکالیف کے بارے میں علم اجمالی موجود ہے کہ تکلیف تو واجب ہے۔ ولا يمكن ملاحظۃ کل مسئلۃ علی حدۃ، اصول عملیہ کب جاری ہوں گے؟ ہر مسئلہ کو الگ الگ طور پر پرکھا جائے کہ یہاں اصل تکلیف میں شک ہے یا اصل تکلیف ثابت ہے، پھر اگلی بات میں شک ہے، یعنی کون سی صورت ہے؟ جو صورت ہوگی مسئلے کی اسی کے مطابق، برات کی صورت ہوگی تو برات جاری کیا جائے گا، احتیاط کی ہوگی تو احتیاط، استصحاب کی ہوگی تو استصحاب، تخییر کی ہوگی تو تخییر، ہر مسئلے کو الگ الگ پرکھنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ولا يمكن ملاحظۃ کل مسئلۃ علی حدۃ، جتنے بھی احکام ہیں ہر مسئلے کو الگ الگ پر آپ تولے میزان پہ، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ غیر منضمۃ الی غیرها من المسائل الاخرى المجہولۃ الحکم، اور ان احکام کو ان دوسرے احکام کے ساتھ بھی نہ ملائیں جن کے بارے میں ابھی تک آپ کو حکم کا علم نہیں ہوا، جو مجہولۃ الحکم ہے۔ یہ بھی ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ مشکل ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض احکام کو بعض کے ساتھ کیا جاتا ہے، ملا کر حکم دیا جاتا ہے۔ والحاصل ان وجود العلم الاجمالی بوجود المحرمات والواجبات فی جمیع المسائل المشکوکۃ الحکم یمنع من اجراء اصل البراءۃ والاستصحاب ولو فی بعضها۔ پھر حاصل یہ ہے کہ ان وجود العلم الاجمالی،
علم اجمالی کا موجود ہونا، علم اجمالی ہمیں موجود ہے، احکام ہم پر کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ علم اجمالی کا موجود ہونا محرمات کے بارے میں، علم اجمالی ہے کہ محرمات موجود ہیں، علم اجمالی ہے کہ واجبات موجود ہیں، فی جمیع المسائل، ان تمام مسائل میں، المشکوکۃ الحکم، جن کے حکم کے بارے میں شک ہے، جن کے حکم کے بارے میں شک ہے کہ یہ یہاں پر ہم پر واجب ہے یا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے یا نہیں ہے، علم اجمالی انہی کے بارے میں موجود ہے۔ جس طرح ان کپڑوں کے بارے میں علم اجمالی تھا، تفصیلی تو نہیں ہے نا، کپڑے کی نجاست کے بارے میں تفصیلی تو نہیں ہے، اجمالی ہے کہ نجس تو ہے، کوئی ایک نجس ہے، تفصیلی نہیں ہے کہ کون سا نجس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح احکام کے بارے میں تفصیلی نہیں ہے، شک کا مورد ہے، علم اجمالی لیکن موجود ہے کہ واجب ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے صحیح ہم پر، جمعہ کے دن یا ظہر ہے یا جمعہ ہے، دونوں میں سے ایک ہے صحیح، اب کون سا ہے یہ اس کو معین کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا واضح، یمنع من اجراء اصل البراءت، یہ علم اجمالی ہونا، علم اجمالی کا موجود ہونا، یمنع یہ معنی ہے، وجود و علم الاجمالی یمنع، یہ معنی ہے کس چیز سے؟ اصالت البراءت کے جاری کرنے سے، کیونکہ برات کا مورد کیا ہے؟ جب اصل تکلیف میں شک ہو کہ اصل تکلیف ہے بھی یا نہیں ہے، یہاں تو ہے، اصل تکلیف تو ہے، اس کے بارے تو ہمیں علم ہے، ولو اجمالا، اور استصحاب جاری کرنے سے، ولو فی بعضھا، اگرچہ بعض احکام میں ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ تین رد ہو گئے، پہلی حالت بھی رد کہ انسداد کا قائل انفتاح کی تقلید، صاحب انفتاح کی تقلید نہیں کر سکتا، ہر مسئلے میں احتیاط بھی نہیں ہوتی، اصول عملیہ برات بھی جاری نہیں کر سکتے، استصحاب بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اصل تکلیف ہمیں ولو اجمالاً اصل تکلیف کا تو علم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نتیجے کو مقدمہ رابعہ کے نام دیا انہوں نے، نتیجے کو مقدمہ، یہاں لکھا ہوا ہے مقدمہ رابعہ آپ کی طرف، یہی نتیجہ ہے بحث کا، مقدمہ ثالثہ کے نتیجے کو مقدمہ رابعہ کا نام دیا گیا۔ جب تین رد ہو گئے تو بعد ان ابطلنا الرجوع الى الحالات الثلاث، بعد اس کے کہ ہم نے تین حالات کی طرف رجوع کرنے کو باطل قرار دے دیا، یہ نتیجہ بن رہا ہے نا، یہی چوتھا مقدمہ ہے، تیسرے کا نتیجہ جو ہے، جب تین مقدموں کی طرف رجوع کرنا باطل تو ینحصر الامر پھر رجوع الی الحالتین، تو امر منحصر ہو گیا کہ اب فقط چارہ یہی ہے کہ چوتھی حالت کو اخذ کیا جائے۔ وہ چوتھی حالت کیا تھی؟ الرجوع الی الظن، احسنتم، فی المسائل، ان مسائل میں چوتھی حالت کی طرف رجوع کیا جائے، التی یقوم فیہا الظن، جن میں ظن کیا ہوتا ہے؟ قائم ہو جائے، یعنی شک سے مرلہ بلند ہو جائے، شک نہ رہے، شک سے تھوڑا سا مرلہ ایک پلڑا اٹھ جائے تو ظن کا مورد آ جائے گا، تو وہاں ظن کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اب جب اس طرح ہو، بات آ جائے مثلا 70% اور ادھر 30% پر، 70% کیا ہے؟ ظن، مقابل میں اوپر والا 30% جو بچ گیا وہ کیا ہے؟ وہم۔ اب معاملہ دائر انہی کے درمیان، اب کیفیت ظن تک پہنچ گئی، 70% جمعہ واجب ہے، 30% ظہر ہے، ٹھیک ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، 30% ظہر ہے، 70% جمعہ ہے، تو یہ اب آپ نے معین کرنا ہے کہ 70% والا جو طرف راجح ہے اس کو اخذ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یا 30% جو طرف مرجوح ہے اس کو اخذ کرنا ہے۔ صاحب ذرا کس کو اخذ کریں گے؟
طرف راجے کو 70%. ٹھیک ہے نا. کیوں مرجوح کو راجے پر ترجیح دے کر مرجوح کو اخذ کرنا یہ کبھی ہے، تو کبھی کام صحیح نہیں ہوتا، عقل اجازت نہیں دیتا ایسے کی. فیہا، اچھا تو جہاں ظن قائم ہو اس حالت میں یدور الامر بین الرجوع الی طرف الراجح فی الظن، امر دائر ہوگا کہ آپ رجوع کریں اس طرف کی طرف جو ظن میں راجح ہے، وہ 70%. ٹھیک ہے نا. وبین الرجوع الی الطرف المرجوع اے الموہوم، یا رجوع کریں آپ اس طرف کی طرف جو مرجوع ہے، یعنی جس کے بارے میں وہم ہے، ظن نہیں، وہم والی سائڈ. ولا شکا، یہ تو آپ کے لیے ہے نا 1 سے لے کر 49 تک، 49 بولتے ہیں نا، 1 کم 50. یہ کیا ہے سارا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارا وہم ہے. 1 سے لے کر 49 تک وہم ہے. 50% شک، 50%، یعنی 50% کیا بولتے ہیں؟ یعنی اس کے بھی 50% چانس ہیں، اس کے بھی 50% چانس ہیں، بالکل برابر کے چانس ہیں دونوں کے. اسے کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں شک ہے. اگر تھوڑا سا بھی کسی طرف زیادہ رجوع چلا گیا اسے کہتے ہیں ظن. تھوڑا 51% ہو گیا ایک سائڈ، دوسری سائڈ کتنے % بچ جائے گی؟ 50. ہاں آسان. تو یہ کیا ہو گیا؟ 51% والا ایک جو ہے یہ ظن ہے، طرف راجح ہے. 49% کیا ہے؟ وہم ہے. اوپر بچا ہوا ہے نا 51% جو آ گیا اوپر. ابھی قط تک پہنچنے کے لیے قط کتنا ہوتا ہے؟ ظن. یہ پھر 51 سے لے کر کہاں تک جائے گا؟ 99 تک. 100% کو کہتے ہیں علم قط، یقین. یہاں تک جانے کے لیے 49 تو بچتا ہے نا، یہی تھوڑا سا اور بڑھا لیں، 60 تک پہنچ جائے. 60% آپ کو پہنچ جائے طرف راجح میں، تو طرف مرجوح میں کتنے % بچے گا؟ 40. یہ طرف راجح میں جو 60 ہے اسے کہیں گے ظن. طرف مرجوح میں جو 40 ہے اسے کہیں گے وہم. ٹھیک ہے نا. جب 100% تک پہنچ جائے گی بات اسے کہیں گے قط ہو گیا ہے کہ یہی بات ہے، پھر احتمال خلاف ہوگا بھی نہیں. ولا شک فی ان الاخذ بطرف المرجوح، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اخذ کریں گے. ان الاخذ، اخذ کرنا، طرف مرجوح کو، وہم والی سائڈ کو اخذ کرنا، اس پر عمل کرنا، ترجیح للمرجوح علی الراجح، یہ تو مرجوح کو راجح پر ترجیح دینا بن جائے گا. اور ایسا کرنا وہ کبھی عقلا، کہ مرجوح کو راجح پر ترجیح دے دینا، وہم کو ظن پر ترجیح دینا، یہ کیا ہے؟ عقلی طور پر کبھی ہے. جب بات یہی ہوئی کہ پہلے 3 حالات باطل ہیں اور چوتھے حالات کی طرف کیا ہے؟ رجوع کرنا ہے، ظن مطلق کی طرف. وعلیہ، پس اس بنا پر فیتعین الاخذ بالظن، اخذ کو ظن کو اخذ کرنا کیا ہے؟ معین ہو گیا. کب تک؟ ما لم یکتب بعدم جواز الاخذ بالظن، جب تک اس ظن کے بارے میں، اس کو اخذ کرنے کے بارے میں خطی طور پر عدم جواز کا فتویٰ نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا جی. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے خطی طور پر کہ اسے اخذ کرنا جائز نہیں ہے، تب تک آپ ظن کو لے سکتے ہیں. جس طرح کے قیاس کے بارے میں، کل قیاس کے بارے میں ہم نے قط ہے کہ اسے اخذ کرنا جائز ہے، قیاس پر عمل کرنا، قیاس بھی ظنی ہے، لیکن اس ظن کے بارے میں قط ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. واضح؟
تو جس زن کے بارے میں ہمیں قط ہو جائے کہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اس کو ترک کر دو. باقی ظنون جن کے بارے میں ہمیں قط نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا جو حرام ہے ان باقی ظنون کو آپ لے سکتے ہیں. وہ المطلوب اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے. وہ ہمارا مطلوب کون سا تھا؟ رجوع الی الظن. وفی فرض ظن المکتوب بعدم حجیت ہی. اچھا اب ظن کے فرض میں جس کے بارے میں قط ہوا ہے کہ بعدم حجیت ہی کہ یہ حجت وہ ظن جس کے بارے میں قط ہوا ہے کہ حجت نہیں ہے یرجع الی الاصول العملیہ وہاں اس مسئلے میں ہم کیا کریں گے؟ اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. کما یرجع الیہا الی الاصول العملیہ فی المسائل المشکوکہ ان مسائل میں جن کے بارے میں شک ہو التی لا یقوم فیہا ظن اصلا جن میں ظن اصلی طور پر قائم ہی نہیں ہوتا. اب قبلہ دو صورتیں بن گئی ہیں. کل 3 صورتیں بنتی ہیں. 2 صورتیں میں آپ نے اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ایک صورت میں ظن پر عمل کرنا ہے. دیکھیے گا جہاں ظن کی نفی پر قطعی دلیل قائم ہو جائے کہ اس ظن کو اخذ نہیں کرنا جائز نہیں ہے، اس ظن کو اخذ کرنا حرام ہے، مثلا قیاس، تو وہاں کیا کریں گے؟ اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. ایک مورد. دوسرا جہاں ظن کا مورد ہی نہ آئے، کام 50% پہ کھڑ رک جائے، شک کا مورد بن جائے، وہاں کیا کریں گے؟ اصول آسان. 51% پہ بات ہی نہیں جاتی، بات رک جاتی ہے کہاں پر؟ 50 پہ. تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں بھی اصول عملیہ کی طرف رجوع. یہ 2 مورد واضح ہوئے جہاں اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے نا؟ جہاں یہ 2 مورد نہ ہوگے وہاں کیا ہوگا؟ ظن قائم ہوگا، تو وہاں ظن کی طرف رجوع کیا جائے گا. ولا ظاہرہ ہینا اذن بالرجوع الی الاصول العملیہ. یہ جو 2 مورد ہم نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان 2 مورد میں آپ اصول عملیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لے انحلال العلم الاجمالی. اسی طرح 50 سے نیچے ہو پھر بھی آپ کو اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ظن تک تو کیفیت پہنچتی ہی نہیں ہے نا. لے انحلال علم الاجمالی بے قیام الظن فی معظم المسائل الفقہیہ الى علم التفصیل بالاحکام التي قامت علیہ الحجہ. کیونکہ فرماتے ہیں علم اجمالی منحل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا ظن کے قیام کے ذریعے سے فقہ کے بہت سارے مسائل میں، اکثر مسائل میں علم اجمالی کیا ہو جائے گا؟ منحل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. کس کی طرف؟ الى علم تفصیلی، علم تفصیلی کی طرف. وہ علم تفصیلی احکام کے بارے میں اللہ کی قامت علیہ حجہ جس کے بارے میں جن پر کیا ہو جائے؟ حجت قائم ہو جائے. وشک بدوی فی الموارد الاخری، یا جس کے بارے میں کیا ہو؟ ابتدائی طور پر کیا ہو؟ شک ہو. بدوی یعنی ابتدائی شک. فتجری فیہا الاصول، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اصول عملیہ جاری ہوں گے. وہذہ خلاصۃ مقدمات دلیل انسداد، یہ خلاصہ تھا دلیل انسداد کے مقدمات کا. وفیہا ابحاث دقیقۃ، ان مقدمات کے بارے میں، دلیل انسداد کے بارے میں کیا ہے؟ ابحاث جو بہت دقیق ہیں. طویلۃ الذیل، اور بہت لمبی لمبی عبارتوں والی ہیں. لا حاجت لنا بہا، ہمیں اتنی لمبی عبارتیں لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ویکفی انہا ما ذکرنا بالاختصار، یہی جو ہم نے اختصاراً ذکر کیا ہے یہی کافی ہے. چونکہ ہم انسداد کبیر کے قائل ہی نہیں ہیں، یعنی ہم باب علمی کے بند ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں. یہ تو ہم نے کہا تھا، مصنف فرماتے ہیں ہم نے پیچھے کہا تھا کہ بس طالب علم کے ذہن کو روشن کرنے کے لیے ہم اس کے دلیل انسداد کے مقدمات کو ذکر کر دیتے ہیں، وہ بھی اختصاراً. الحمدللہ رب العالمین.